کوئی ایسا میٹر جو آپ نے کسی خاتون کا سوالو کیا ہو؟ ظاہر ہے مسائل تو بہت ہوتے ہیں، اور جس نے آپ کو جھنجھوڑ دیا ہو کہ یار یہ کس طرح کا میٹر میرے پاس آ گیا کہ انسان سو نہ پائے. ظاہر ہے ہم بھی صحافت کرتے ہیں، کچھ ایسی ایسی خبریں ہوتی ہیں ہمارے بھی دل دہل جاتے ہیں. کوئی وہ تھوڑا سا بتائیں تاکہ آڈینس کو معلوم ہو سکے، ایک اویئرنیس کے لیے، اور یہ بھی کہ کس طرح سروائیور جو ہیں وہ اپنی زندگی جیتے ہیں. ریسنٹلی میں ہاسپٹل میں گئی، وہاں ایک 9 سال کی بچی جس کے ساتھ ریپ کا انسیڈنٹ ہوا، اور سیڈلی میں رو پڑتا ہے. نہیں، سیڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں، اس بچی کی 3 آپریشنز ہوئے اور اس کو 35 اسٹچز لگے. لیکن جس بات پہ مجھے رونا آیا وہ یہ بات تھی کہ وہ بچی اپنا بیان خود ریکارڈ کرا رہی تھی. بچی محلے میں دکان سے کچھ خریدنے گئی، اور وہ دکان میں 70 سال کے بزرگ نے شٹر ڈاؤن کر کے اس 9 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر لیا. ہینا پرویز بٹ نے اپنے آپ کو فٹنس کے لیے کتنا ٹائم دیتی ہیں؟ جاگنگ کو، جم کو؟ آئی گو ٹو جم ڈیلی 4 times a week and I do weight training. ہینا اچھا کیا پکاتی ہیں؟ آملیٹ بنا لیتی ہوں، چیز سینڈوچ بنا سکتی ہوں. بٹ سالن آملیٹ تو نہیں. کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کھانے میں ہریسہ، میرے گھر پہ بہت اچھا ہریسہ بنتا ہے. آئی تھنک کڑھائی، مٹن، چکن، یہ بھی تو بتائیں نا. مٹن کڑھائی. ہینا کبھی اسپورٹس کھیلی ہے؟ اسکول میں کھیلتی تھی باسکٹ بال. اچھا، کرکٹ کا نام آ رہا ہے ایک لائن خان کے بارے میں، بڑا بیلنس قسم کی، یہ نہیں کہ وہ یہ ہے، وہ ایک ویسے لائن. کون سے خان؟ عمران خان کے بارے میں ایک لائن. آپ کو یہی یاد ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو چوری کی گھڑی چھوڑ، وہ جو جیل کاٹ گیا، اس بارے میں. جیل کاٹی کیا ہے؟ مطلب اپنی ایک گناہ کیا ہے، پیسے کھائے ہیں، سزا بھگت رہا ہے. السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم نون کی ینگ، بڑی وائبرنٹ قسم کی پولیٹیشین. ان کے ساتھ میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں اور ان کی گفتگو بھی آپ کو سنواؤں گا. آج کل ان کے پاس جو ڈیزگنیشن ہے وہ ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے ہے، چیئر پرسن ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پنجاب میں ویمن کو کس طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور انہوں نے بطور چیئر پرسن کتنے ویمن کے ایشوز کو سولو کیا اور کیا کیا ہرڈلز فیس کرنے پڑیں. صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہیں، اور انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی اس خاتون کا انتخاب کیا جو وہ سمجھتی تھیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں وہ بہتری لا سکیں گی، اور اس صوبے میں جو ویمن کے مسائلز ہیں، ویمن کے پرابلمس ہیں، ان کو سولو کریں گی. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم نون کی ایم پی اے ہینا پرویز بٹ. ہینا صاحبہ، تھینک یو، آپ سے ٹائم لے سکا. جتنی ماشاءاللہ آپ لگژریس لائف آپ کی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اور اتنا چیلنجیبل آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ٹاسک دیا ہے، کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ ایک طرف آپ کی اپنا پرسنالٹی، آپ ظاہر ہے ایک ویمن انٹرپرینور بھی ہیں، آپ کے بابا ایک بہت بڑا نام ہے پرویز بٹ صاحب. تو جو ویمن کو چیلنجز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں پنجاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت ویلکم اینڈ تھینک یو فار گیونگ می سو مینی کمپلیمنٹس. جی بالکل، میں چیئر پرسن ہوں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2016 میں وائلنس اگینسٹ ویمن کا قانون آیا تھا، اور تب سی ایم شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ان کی ٹینیور میں یہ قانون آیا جس میں اگر خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد ہو تو اس کو ایک کرمنل اوفینس کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کلچر اور معاشرے میں جو تشدد ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گھریلو مسئلہ ہے اور 4 دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن اس قانون آنے کے بعد 2017 میں ایک اتھارٹی قائم ہوئی، اور اس کے بعد پہلا ہمارا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان جو ہے وہ قائم ہوا. اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی خاتون
جس پہ چاہے تشدد ہو، چاہے خدا نخواستہ اس کا ریپ ہوا ہو یا اس پہ کوئی تیزاب گردی کا معاملہ ہو، اگر کوئی بچی جس کو مرڈر کیا ہو اس کے والدین آ سکتے. تو کوئی بھی سروائیور جو جینڈر بیسڈ کرائم سے گزرتی ہے، وہ یا اس کے والدین، وہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں آئیں گے اور ان کو آل ان ون سسٹم ملے گا. کیونکہ ہوتا بڑا مشکل ہے. ایک بچی جو خدا نخواستہ تشدد سے یا ریپ سے گزرتی ہے تو اس کے بعد کا پروسیس جو ہوتا ہے ایک بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے. آپ شاید کیس نمبر 9 کو بھی فالو کر رہے ہوئیں گے، اور آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ریپ وکٹم ہوتی ہے تو اس کو انصاف دینے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے. تو اس پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اس کو آل ان ون سلوشن ملے. ایک عورت آئے، اس کے اوپر تشدد ہوا ہے تو ایف آئی آر سے لے کے اس کا میڈیکل لیگل ایگزامینیشن، اس کو فری لیگل ایڈ، یہ حکومت کا اکیلا ادارہ ہے جو خواتین کو فری لیگل ایڈ دیتا ہے. اس کے بعد ان کو ریہیبلیٹیشن، شیلٹر ہوم پرووائڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک تھراپی کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے. بہت سی بچیاں جو اس طرح کے ظلم و ستم سے گزرتی ہیں، ٹراما سے گزرتی ہیں، ان کو کئی دفعہ ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کے لیے. تو بیسک کانسیپٹ اس کا یہ تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے آتے ساتھ اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد، کسی بھی قسم کا وائلنس، کسی بھی قسم کا ظلم جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. اس کے بعد یہ دوبارہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو فعال کیا گیا. درمیان میں آپ کو پتہ ہے سیاسی حکومتیں آتی ہیں اور وہ پچھلی حکومتوں کے پروجیکٹس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتی، لیکن مریم نواز شریف کیونکہ خواتین کی رائٹس کے لیے بات کرتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، ان کو جسٹس دینے کی ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. اس کے بعد پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہوئی. اس کے بعد ہم نے 2025 میں اپنا لاہور کا ویمن پروٹیکشن سینٹر جو ہے وہ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کا ویمن پروٹیکشن سینٹر کو ریویمپ کیا، راولپنڈی کا ویمن پروٹیکشن سینٹر ریویمپ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت اسٹرانگ کوآرڈینیشن ہے پولیس کے ساتھ. پولیس کو بہت اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں سی ایم پنجاب کی طرف سے کہ خواتین کے جو بھی کیسز ہوں ان میں ودن 24 آورس انصاف ملنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک 15 کی ہیلپ لائن ہے جس پہ آپ کال کریں، اور اس پہ اسپیشلی 15 کے بعد اگر آپ 2 دبائیں تو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے جس میں خواتین جو ہیں وہ اپنی بہت سی خواتین ڈرتی ہیں، خدا نخواستہ اگر ان پہ تشدد ہوا یا کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہیں، ان کے لیے رپورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن جیسا اسٹیپ لیا گیا کہ خواتین کو کال پہ ہی ان کی ایف آئی آر درج ہو. ایک یہ دوسری چیز، ہر خاتون جو کسی بھی ظلم یا کسی بھی تشدد سے گزرتی ہے اس کی ایف آئی آر درج کرنا لازمی ہے. رپورٹنگ انکریز ہوئی ہے. اس کے بعد پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی اپنی ہیلپ لائن ہے 1737 جس پہ آپ کال کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے موبائل پولیس وینز بنائی ہیں جو اب خود انسٹیٹیوشنز میں، چاہے وہ میڈیکل کالجز ہوں، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، وہاں جاتی ہیں. جو بچیاں کئی دفعہ ایف آئی آر کرانے سے ڈرتی ہیں وہ موبائل پولیس وینز دہلیز پہ جا کے بچیوں کی ایف آئی آر رجسٹر کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اتھارٹی کو اس قدر اوپن کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں صرف لاہور کا تو ہمارے پاس ایوری ڈے 50 سے 100 خواتین آتی ہیں. میں پچھلے سال کا ڈیٹا آپ کو بتاؤں تو الحمدللہ کوئی 24,000 خواتین نے ہمیں اپروچ کیا، جس میں سے
18,000 خواتین کو ہم نے انصاف دیا اور 5,000 سم تھنگ جو کیسز ہیں وہ آلریڈی ان پروسیس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا پہلا کیس جب میں نے ایس چیئر پرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی یہ عہدہ سنبھالا، ثانیہ زارا کا کیس تھا. اس بچی کو بروٹلی مرڈر کیا گیا اور اس کو سیوسائڈ کا رنگ دیا گیا. 3 مہینے لگے اس کیس میں اس بچی کو انصاف دینے میں. اس میں ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ JIT بنائی. اس میں پنجاب فورینسک اتھارٹی کا بہت اسٹرانگ ہینڈ تھا. انہوں نے اس بچی جہاں وہ لٹکی ہوئی تھی اس کے دوپٹے پہ سے اس کے خامد کے، اس کی ساس کے اور اس کے چھوٹے دیور کے DNA سیمپلز جو ہیں وہ اس کی گرہ سے نکالے اور اس کو سزائے موت ملی. تو یہ تو ایک کیس ہے. اس طرح ہر روز کے بیسس پہ کیسز ہوتے ہیں. اور میرا پہلے دن سے یہ کام کا طریقہ رہا ہے کہ میں وکٹمس کو خود وزٹ کرتی ہوں، کیونکہ جب میں وکٹمس کو وزٹ کرتی ہوں، جب میں پنجاب کی سب ڈسٹرکٹس میں خود جاتی ہوں، تو جب وکٹم کو آپ وزٹ کرتے ہو تو آپ کو وکٹم تو ہم ان کو نہیں ویسے کہتے، میں سروائیورس کہتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ وہ سروائیو کیا انہوں نے اس میں سے، ان کو ہمت اور جرأت دینی چاہیے. لیکن ہم خود جب ان کو وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سائڈ آف دا اسٹوری پتہ چلتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے، کیا پولیس ان کے ساتھ انصاف کر رہی ہے، کیا پروسیکیوشن میں ان کو انصاف مل رہا ہے، کیا جو کرمنلز ہیں وہ ضمانت پہ تو نہیں خارج ہو رہے. تو اس لیے اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایک مانیٹرنگ فریم ورک بنایا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو 36 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ایک ہی سسٹم فالو ہو، کہ جب ایک سروائیور آئے تو جس طرح ایک سسٹم لاہور میں فالو ہوتا ہے وہی سسٹم ملتان میں فالو ہو. اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور ہماری جو سروائیورز ہیں ان کا ڈیٹا کانفیڈینشیل رہتا ہے. ہنا تھینک یو، آپ نے اتنا لمبا جواب دیا ہے. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے ہم بھی فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. تو ہنا جتنا فلوئنٹلی اور جتنا انفارمیشن کے ساتھ بات کر رہی ہیں نا، یہ انسان اس وقت کر پاتا ہے جب وہ انسان ان فیزز سے گزرا ہو. ہم نے ایسے بھی پولیٹیشینس دیکھے ہیں، ایک سوال کرے وہ اس کا محدود سا جواب دیتے ہیں، مگر یہ جو جواب دے رہی ہیں نا، بیسیکلی انہوں نے جو لیگ ورک کیا، جن خواتین کے پرابلمس سالو کیے، تو انسان کو وہ چیزیں پھر ذہن میں یاد رہتی ہیں. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کب اپنا جواب ختم کرے تو میں نیا سوال پوچھ سکوں، مگر مجھے موقع انہوں نے اس وقت ہی دیا جب وہ ساری باتیں اپنی بتا پائیں جو انہوں نے اس صوبے کی خواتین کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کی تھیں. اب مجھے یہ بتائیں ہنا کہ کوئی ایسا میٹر جو آپ نے کسی خاتون کا سالو کیا ہو، ظاہر ہے مسائل تو بہت ہوتے ہیں، اور جس نے آپ کو جھنجھوڑ دیا ہو کہ یار یہ کس طرح کا میٹر میرے پاس آ گیا کہ انسان سو نہ پائے. ظاہر ہے ہم بھی صحافت کرتے ہیں، کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں ہمارے بھی دل دہل جاتے ہیں. کوئی وہ تھوڑا سا بتائیں تاکہ آڈینس کو معلوم ہو سکے، ایک اویئرنیس کے لیے، اور یہ بھی کہ کس طرح سروائیور جو ہیں وہ اپنی زندگی جیتے ہیں. پھر دیکھیے، میں روز جب اپنی ان بچیوں کو، ان سروائیورس کو وزٹ کرتی ہوں، جیسے ریسنٹلی میں ہاسپٹل میں گئی، وہاں ایک 9 سال کی بچی جس کے ساتھ ریپ کا انسیڈنٹ ہوا، اور سیڈلی انسان رو پڑتا ہے. نہیں، سیڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں، اس بچی کی 3 آپریشنز ہوئے اور اس کو 35 اسٹچز لگے. لیکن جس بات پہ مجھے رونا آیا وہ یہ بات تھی کہ وہ بچی اپنا بیان خود ریکارڈ کرا رہی تھی. اس کے والدین سامنے تھے اور اس کی ماں کی دوسری شادی ہوئی تھی، اور وہ باپ جو فرسٹ فادر تھا اور وہ جو ماں تھی وہ آپس میں صرف لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، اور وہ بچی اپنا بیان خود ریکارڈ کرا رہی تھی اور مجھے یہ بتا رہی تھی کہ پچھلے سال بھی میرا
ریپ ہوا اور اس کے ریپ کرنے میں اللہ معاف کرے اس کے اسٹیپ فادر خود انوالو تھے یا کوئی ماموں انوالو تھا اس سے پہلے. تو جب میں نے اس بچی سے پوچھا, میں نے کہا بیٹے آپ کیا کرتے ہو پورا دن؟ تو کہتی ہے کہ میری جو امی ہیں ان کا ابھی سیکنڈ میرج سے 6 مہینے کا بچہ ہے, میں اس کو سنبھالتی. یہ 9 سال کی بچی جب مجھے یہ بیان دیتی ہے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں پیرنٹس کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ پیرنٹس کیوں بچوں کی رسپانسبلٹی اس طرح نہیں دیتے. اویئرنیس بھی ہونی چاہیے بالکل. میں ایسے کیسز میں گئی جس میں میں نے بچوں کے سکے والد کو ان کا ریپ کرتے ہوئے پکڑوایا. دل آپ کا, آپ شاکڈ ہو جاتے ہو. آپ نے بار بار پوچھ رہی کہ اس کی بچی کی ماں کسی ہاسپٹل میں سیکیورٹی گارڈ تھی, اس نے اپنے میاں کے خلاف کمپلین کرائی. اسی طرح ایک ایسی بچی اتنی دلیر تھی کہ اس کے سکے والد نے اس کا ریپ کیا اور اس نے اپنی ماں کو بتایا اور اس کی ماں نے اس کو چپ کرا دیا. وہ بچی اگلے دن اسکول گئی اور وہاں سے سیدھا ڈی پی او آفس گئی اور اس اپنے باپ کو پکڑوا دیا. سو یہ روز کی کہانی ہے. میں جب ان بچیوں کو دیکھتی ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا واقعہ تھا جس میں 2.5 سال کی بچی, 2.5 سال کی, 2.5 سال کی جھنگ کی بچی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا, ریپ کیا. اور ان لوگوں کو جب میں ملتی ہوں تو وہ اتنی غربت ہوتی ہے کہ اس کو اپنی بچی کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں تھے کہ وہ بچی کے فیڈر میں پانی ڈال کے پلا رہی تھی. ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ, میں آپ کو مطلب یہ دس ایوری سنگل ڈے. اینڈ یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ فنڈامنٹلس دی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو انصاف ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ انصاف ہے, اسپیشلی ان بچیوں کے لیے جن کے ساتھ ظلم ہو. اس لیے میں ہمیشہ ہر فورم پہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی ہوئی ہے آپ اپنی آواز ضرور بلند کریں, کیونکہ اب دیکھیں سیف سٹی اتھارٹی ہے. آپ یہ دل دہلا دینے والی بات کر رہے تھے. ایک خاتون کے پاس میں گئی, اس کا چہرہ ایسڈ سے تباہ کر دیا تھا. تو میں ہاسپٹل گئی, میں اس کے پاس گئی, میں نے اس سے بچی سے پوچھا, بچی بھی نہیں تھی, مطلب شی واز اے میرڈ وومن 25 ایئرز آف ایج. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا چہرہ کس نے خراب کیا ایسڈ سے؟ تو وہ آگے سے مجھے کہتی ہے کہ میں ایک لفافہ لے کے جا رہی تھی ایسڈ کا, تو میں نے اپنے منہ پہ خود ایسڈ پھینک لیا. حالانکہ سیف سٹی اتھارٹی نے وہ بندے 2 بائک پہ کیپچر کر لیے تھے جنہوں نے اس کی بچی کے منہ پہ ایسڈ پھینکا تھا. پھر ہم نے اسٹیٹ خود مدعی بنی مقدمہ کرنے میں. بہت سے ایسے کیسز میں ہم خود مدعی بنتے ہیں, بٹ یہ ظلم کی انتہا ہے. مطلب میں 1 کیس 2 کیس, اتنے کیسز ہوتے ہیں. جب قصور والا ایک آپ کو پتہ واقعہ ہوا جس میں اس بچی نے اپنے آپ کو آگ لگا دی, اس میں ایک پولیس افسر کا نام آ رہا تھا. جب ہم اس کی, وہ عورت پریگننٹ بھی ہو گئی اور اس کا ایک بھی بچہ بھی ہوا, اور خدا نخواستہ وہ بچہ فوت ہو گیا. تو جب پی ایف ایس اے سے رپورٹ آئی تو وہ جو بچہ تھا وہ اس کے سکے چچا کا ڈی این اے بچے کے ساتھ میچ ہوا. تو وہ 15 سال کی بچی کو اس کے سکے چچا نے ریپ کیا اور اس کے پیچھے اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی. تو یہ ہم سن لیتے ہیں یہ خبریں, لیکن جب آپ ریالٹی میں جاتے ہو, جب آپ
PFSA میں فورینسک نکالتے ہو, جب آپ DNA سیمپلنگ میں کوئی بھی کیس وداؤٹ پروف, وداؤٹ سائنٹیفک ایویڈنس نہیں مانتے ہم. ایک خاتون ہے, اس نے کہا ریپ ہوا ہے, آپ سب سے پہلے اس کی MLC ہوئے گی, اس کے ساتھ اس کی ویجائنل سواب کی, اس کی DNA ہوئے گی. اسی طرح وہ جو بندہ جس پہ الزام لگے گا اس کی DNA سواب ہوئے گا تاکہ میچ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی پہ الزام لگا دیا ہے تو وہ الزام وداؤٹ میچ چلا جائے گا. اٹس اے ویری ویری سائنٹیفک پروسیس, اینڈ بیکاز آف دیٹ ہم نے PFSA کو کوشش یہ کریں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں PFSA کی کلیکشن لیبس ہوں تاکہ ہماری پروسیکیوشن اسٹرانگ ہو اور خواتین کی آواز بنے. خواتین جو ہیں, جیسے ابھی ہمارے 16 days آف کیمپین تھی 15 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک, ہم نے ہر اسکول ہر کالج کے ساتھ MOU سائن کیا تاکہ ہم بچوں کو اویئرنیس دے سکیں. ہم بچوں کو کہہ سکیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے خاموش نہیں رہنا, آپ نے اپنی آواز ریز کرنی ہے. اور آپ کی ایک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو خواتین کے لیے جسٹس کے لیے کھڑی ہوتی ہے, آپ کو جسٹس دینا ہماری رسپانسبلٹی ہے. پنجاب کو محفوظ رکھنا, پنجاب کی خواتین کو محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح ہے. ہنا, ابھی جن کچھ انسیڈنٹس کا آپ نے ذکر کیا اور جو آپ نے ایجز بتائیں, بلیو می, میں تو بطور ایک انٹرویور انسان ہے, ظاہر ہے وہ باڈی میں شیورنگ آ جاتی ہے, مگر یہ جو باتیں آپ کی لوگوں تک جائیں گی, ظاہر ہے لوگ ایک خبر سننا اس کا امپیکٹ اور ہے, بٹ آپ جب اس ریالٹی کو, انسیڈنٹ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں نا, فار ایگزامپل a victim comes to you and you talk with her personally, اس وقت تو انسان کی اپنی جو فیلنگز جب آپ خود ملتے ہیں ان کو, ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں, ہم ان کے گھروں میں جا کے ان سے پوچھتے ہیں, تو اس وقت تو جس وقت ان کے گھروں کا ماحول دیکھتے ہیں, جس وقت ان بچیوں کی دیکھتے ہیں کہ ایک بچی اسکول گئی ہے اور اسکول کے گارڈ نے ایک بچی کے ساتھ یہ زیادتی کیا ہے, تو مجھے بتائیں کہ آپ بچیوں کو ایجوکیشن کی کیا فیسلٹی دے رہے ہیں. اگلی بچی اسکول جائے گی, بچی محلے میں دکان سے کچھ خریدنے گئی ہے اور وہ دکان میں 70 سال کے بزرگ نے شٹر ڈاؤن کر کے اس 9 سال بچی کا ساتھ ریپ کر لیا, تو بچیوں کو آپ کیا دے رہے ہیں ٹریننگ. میں تو محلے میں اس لیے جاتی ہوں کہ محلے میں پتہ ہو, ٹیسٹ کیس بنے کہ آپ بچیوں کو رادر دین آپ اپنی بچیوں کو ایجوکیشن دیں, آپ اپنی بچیوں کو فریڈم دیں, آپ اپنی بچیوں کو چوائس دیں, آپ اپنی بچی کو تعلیم دیں, اس کو ایک محفوظ معاشرہ دیں, اس کو سمجھ دیں, اور وکٹم شیم نہ کریں. ہمارے معاشرے کا سب سے بری چیز ہے کہ ہم وکٹم شیم کرتے ہیں. جو بچی خود اس چیز سے گزرتی ہے یا ایک عورت تشدد سے گزرتی ہے, ہم الزام اس پہ لگا دیتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں تمہاری غلطی ہوئے گی, یا وکٹم شیم کرنا بند کر دیں. اور ہنا, اب یہ جو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا CCD, پھر اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون کی کمپلینٹ تھانے میں چلی جائے تو وہ بیوروکریٹس, وہ پولیس افسران بھی ڈر جاتے ہیں کہ بھائی اس کو انصاف دینا ہے. اور اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں, میرا کنسپشن بہت فرق تھا, لیکن جب سے میں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں آئی ہوں, میں نے پولیس کے ساتھ 1 to 1 کام کیا, اور پنجاب پولیس کمینڈیبل کام کر رہی ہے. ان کی پرفارمنس انڈیکس میں میڈم مریم نواز شریف نے خواتین کے کیسز پہ ودن 24 انصاف دینا لازمی کر دیا. پولیس از ڈوئنگ اے کمینڈیبل جاب, بچوں کو انصاف دے. اچھا ہنا, یہ تو آپ نے بتائی جو سوسائٹی میں انسیڈنٹس تھے, آپ نے ان کو یہاں پر ڈسکس کیا. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ کسی پر بلیم گیم میں آ جاتی, کچھ ایسے بھی پھر آپ نے انکوائری کی ہو تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو 50% آف دا کیسز انویسٹیگیشن میں خارج ہو جاتے ہیں, بیکاز سوری ٹو سے ایسے مافیاز بنے ہوئے ہیں جن میں کچھ لائرز ہیں, کچھ جرنلسٹ ہیں,
کچھ خواتین ہیں جو مل کے ہنی ٹریپ کرنا یا شوٹ. جی سو 50% آف دا کیسز انویسٹیگیشن میں خارج. تو ہنا ان کے لیے بھی کوئی سزا ہے؟ آپ ان کے لیے بھی سزا ہے. اب ان کو ہم اسپیئر نہیں کرتے. جو کوئی فیک اگر کسی کو ڈیفیم کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگانا ہے، اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے تو اس کی بھی سزا ہے. اب ان کو بھی چھوڑا نہیں جاتا. اس پہ بھی بہت اسٹرانگ آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ اگر ایک بندہ ہے اور اس بندے پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑتے. ہنا یہ تو اب آپ سے ہم نے باتیں کی آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ. اچھا یہ بتائیں، وزیر اللہ کے پی کے آئے تھے لاہور میں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہاں پر جلسہ نہیں کرنے دیا، لبرٹی جانا تھا روک دیا گیا. جس دن سی ایم کے پی کے آئے، بائی چانس اس دن میں تھوڑی لیٹ رکی تھی اسمبلی میں، میرا کوئی کام تھا، میں نے عشاء کی نماز بھی اسمبلی میں پڑھی. تو جتنا پروٹوکول سی ایم کے پی کے لیے تھا، جتنی پولیس سی ایم کے پی کے لیے تھی، میں نے اس سے زیادہ پولیس پنجاب اسمبلی میں نہیں دیکھی. تو اگر وہ وہاں آ کے ایسے لوگوں کو دیکھیں نا، اسمبلی میں ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے بھی نمبر نوٹ ہوتے ہیں، ہمارے بھی آئی ڈی کارڈ چیک ہوتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتے. اور اسپیشلی اگر آپ ایک اسٹیمپیڈ کے ساتھ یا آپ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں لے کے آئیں گے جنہوں نے 9 مئی میں جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا ہو، یا وہ وداؤٹ آئی ڈی یا وداؤٹ نیم آئیں گے، تو ان کو آبویسلی الاؤ نہیں ہوئے گا. اور جس طرح کی لینگویج ان کے وزراء نے استعمال کی وہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. اور جس طرح کی لینگویج ہماری بہن عظمہ بخاری کے لیے انہوں نے استعمال کی، اس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. تو رادر دین وہ یہاں آتے، وہ کہتے کہ میں نے میٹرو بس دیکھی، میں نے اورنج لائن دیکھی، میں نے ستھرا پنجاب دیکھا، میں نے تو دیکھا کہ لاہور سے زیادہ خوبصورت کوئی شہر ہی نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے تھا ان کو. اور ریالٹی تو یہ ہے کہ ہم تو اس دن شہر میں پھر رہے تھے، ہمیں تو کہیں پی ٹی آئی کے لوگ نظر نہیں آئے. ہنا یہ بتائیے، کیونکہ اب میں تھوڑے سے آپ سے پرسنل بھی کوشچن پوچھ رہا ہوں، کیسے سیاست میں آئی؟ آپ ایک امیر گھرانے کی بڑی نوابوں والی لائف، ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے. پالیٹکس میں میرا نہیں خیال آپ کی فیملی میں کوئی بہن، پاپا یا ماما. آپ کس طرح، کس نے کہا، کس کی موٹیویشن ملی، یا کس سے امپریس ہو کے یہ سیاست جوائن کی؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے لیے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. اور میں نے 2013 میں سیاست میں قدم رکھا، لیکن جو میں نے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں اس 1.5 سال میں سیکھا، میں نے زندگی میں کبھی نہیں سیکھا. تو مجھے اب لگتا ہے کہ کچھ انسان کے پلان ہوتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے پلان ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کی حکمت یا اللہ تعالیٰ کا پلان تھا جس کی وجہ سے میں سیاست میں آئی، جس کی وجہ سے مجھے یہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ملی، جس کی وجہ سے میں خواتین کی جسٹس کے لیے کچھ کر سکتی. کیا تبدیلی کی ہے آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں آ کر؟ جس طرح آپ نے جو انسیڈنٹس بتائے اور لوگوں کو پکڑوایا جو لوگ کرمنلز تھے، اور کیا بہتری کرنا چاہتی ہیں اور کی بھی کیا؟ دیکھیں میں جب اس ڈپارٹمنٹ میں آئی تو یہ بالکل اسکریچ سے تھا ہی نہیں. ہم نے بالکل اس کو اسکریچ سے اٹھایا، اور الحمدللہ خواتین کو جسٹس دینے میں ہر روز کے ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں. بہت سی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کی کسٹڈی ان کے پاس ہے، تو بچوں کی کسٹڈی لے کے دی. عورتیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے، ان کی جہیز کے آئٹمز نہیں ملتے، وہ ہم ان کو لے کے دیتی ہیں. ان کے خلا کے کیسز کرتے ہیں. بہت سی ایسی بچیاں جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے اور وہ ڈرتی تھی آواز بلند کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ ایک اتھارٹی آواز بلند کر سکتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر کام کوئی ہے. ہنا تھوڑا سا فیملی کا بتائیں. آپ ماشاءاللہ کتنی بہنیں ہیں، بھائی، اور کیا اس کے علاوہ کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ بس کچھ نہیں، فیملی الحمدللہ، والدین ہیں،
my father is my role model. He's a mentor. He's the person. Very lovely man. He's the person जिन्होंने मुझे हमेशा motivate किया, encourage किया. We have 3 sisters. One is an artist and one is a fashion designer. मैं पहले कपड़े डिज़ाइन करती थी, लेकिन मैं सियासत में इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं कुछ भी और नहीं कर सकती. एंड आई हैव अ सन माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो A-levels कर रहा है. और उसको क्रिकेट का बड़ा शौक है. नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह रखे. इज़ अ गुड बॉय. हिना, अभी आपने फैशन की बात कही. अच्छा, ये बहुत कहा जाता था कि हिना उन MPs में से है, मेंबर सूबाई असेंबली में, उन चंद क्या एक ही होगी जो बड़ी माशाल्लाह फैशनेबल है. इनकी ड्रेसिंग, इनका अटायर. तो ये भी कहा जाता है कि जो वज़ीर पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, वो भी आपके डिज़ाइनिंग को, ड्रेसेस को बड़ा पसंद करती हैं. मैं वज़ीर आला पंजाब की ड्रेसेस को बहुत एडमायर करती हूँ. आई थिंक शी हैज़ अ ग्रेट फैशन सेंस. और मैंने वैसे कभी ऐसे सोचा नहीं. और मैं जब देखती हूँ मैडम मरियम को, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को बहुत खूबसूरत तरीके से कैरी करती हैं. द वे शी ड्रेसेस, सो आई थिंक शी इज़ अ इंस्पिरेशन, नॉट ओनली इन हर वर्क बट ऑल्सो इन हर द वे शी कैरीज हरसेल्फ. कभी आपने कहा हो कि ऐसा मैडम आप ड्रेस पहने आपको ज़्यादा सूट करेगा? ज़ाहिर है हर इंसान की एक अपनी. नहीं, मैं आपको बताऊं, सच बात यह है कि जब से मैडम CM पंजाब बनी है, तो उनके पास इतनी रिस्पॉन्स, उससे पहले भी मैंने कभी नहीं कहा था, साफ बात है. मुझे अच्छा नहीं, मुझे वैसे भी नहीं, मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट जो किसी के ऊपर कमेंट करें. बट मैडम CM ऑलरेडी इतना अच्छा अपने आप को कैरी करती है. और आफ्टर शी इज़ बिकम द CM पंजाब, शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, शी इज़ सो बिजी. एंड आपको खुद ही आपको पता होएगा, दिन में 3 प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताह हो रही है. जिस तरह उन्होंने पंजाब में सुथरा पंजाब किया, जिस तरह वो बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, जिस तरह उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लेके आई, क्लाइमेट चेंज में. और आप जितना भी, मतलब एवरी प्रोजेक्ट हेल्थ के अंदर, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स, कैंसर केयर हॉस्पिटल, फ्री दवाइयाँ, एजुकेशन को बिल्कुल रेवोल्यूशनरी कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस की. सो देयर सो मेनी थिंग्स शी इज़ डूइंग दैट आई थिंक दैट शी इज़ द मोस्ट रिमार्केबल CM एवर. 2026 में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े 3 चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? दहशतगर्दी. हमें एज ए नेशन, देखें, मार्का हक में हमें कामयाबी मिली. और बनियानुल मरसूस में भी, बनियानुल मरसूस की मैं बात कर रही हूँ. हमें इंडिया में के साथ हमारी जो जंग हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जिस तरह कामयाबी मिली, हमें फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, मैं पहले भी बहुत फ़ख्र महसूस करती थी, पर अब ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमने इंडिया को हराया है. और अभी भी हम अगर देखें तो हम इस चीज़ पे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते कि एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है. और हमारी इंटरनल मुल्क के अंदर भी दहशत करती है और एक्सटर्नल भी दहशत करती है. और सब सूबों को चाहिए कि वो कोऑपरेट करें. जैसे CM KPK की आप बात कर रहे थे, CM KPK को ये तो हमेशा याद रहता है कि काबीना के मेंबर मैंने डिसाइड करने हैं, तो उसके लिए मुझे इमरान खान से मिलना है, या मैंने मुल्क के अंदर फितना और फसाद क्रिएट करना है, या मैंने पहिया जाम हड़ताल करनी है इमरान खान को बचाने के लिए. लेकिन उनको मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पे तवज्जो देनी चाहिए. हिना परवेज़ बट अगर पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? लॉयर होती मैं. आई वुड हैव बीन अ लॉयर, बिकॉज आई फील दैट
fighting cases for women, giving them justice, giving them aid is very important. ایک لائن نواز شریف کے بارے میں. دلوں کے بادشاہ. ایک لائن شہباز شریف کے بارے میں. ہی از اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر. اور یہ میں ساتھ ایڈ کرتی ہوں جو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کامیابی ملی اس میں عاصم منیر ہمارے چیف آف ڈیفینس، ان کی بہت کامیابی ہے. ان کی وجہ سے ملک کو ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی اور اسٹریٹجکلی بڑی کامیابیاں ملیں. ہم ملک کو دیکھیں تو اگر آپ گیلپ کا سروے دیکھ لیں ریسنٹلی، تو جس طرح گیلپ کے سروے میں کانفیڈنس لوگوں کا انکریز ہوا ہے، جس طرح ہمارے ٹائز آپ دیکھیں یو ایس کے ساتھ چاہے ٹائز ہوں، چاہے چائنا کے ساتھ ٹائز ہوں، آپ ڈپلومیٹک اوور آل یورپین کنٹریز کے ساتھ ٹائز دیکھیں تو ڈپلومیٹکلی سکسیس ملی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہوئی ہے. ہینا پرویز بٹ نے اپنے آپ کو فٹنس کے لیے کتنا ٹائم دیتی ہیں، جاگنگ کو، جم کو؟ میں آئی گو ٹو دا جم ڈیلی؟ نہیں، 4 times a week and I do weight training. ہینا اچھا کیا پکاتی ہیں؟ آملیٹ بنا لیتی ہوں، اچھا چیز سینڈوچ بنا سکتی ہوں. بٹ اور وہ مسالی آملیٹ تو نہیں. کھانا میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کھانے میں ہریسہ، میرے گھر پہ بہت اچھا ہریسہ بنتا ہے. اور آئی تھنک کڑھائی، مٹن، چکن، یہ بھی تو بتائیں نا. مٹن کڑھائی. اور اندرون شہر میں بہت اچھا جو ہے ہریسہ بھی ملتا ہے. امرتسری والا. ہینا کبھی سپورٹس کھیلی ہے؟ اسکول میں کھیلتی تھی کرکٹ، باسکٹ بال. اچھا کرکٹ کا نام آ رہا ہے ایک لائن خان کے بارے میں. بڑا بیلنس قسم کی، یہ نہیں کہ وہ یہ ہے وہ، ایک ویسے لائن. کون سے خان؟ عمران خان کے بارے میں ایک لائن. اب تو یہی یاد ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو چوری کی ہے، یا گھڑی چور. وہ جو جیل کاٹ گیا، اس بارے میں. جیل کاٹی کیا ہے، مطلب اپنی ایک گناہ کیا ہے، پیسے کھائے ہیں، سزا بھگت رہا ہے. دس از واٹ اٹس سپوز ٹو بی. ہینا یہ بتائیے کہ جو چیزیں لاہور میں مریم نواز نے بہتر کی ہیں نظر آتا ہے، وہ چیزیں پنجاب دیگر شہروں میں بھی گئیں. پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان کا اگر کمپیریزن کریں تو آپ اس صوبے کی کیا چیز ان کو کہیں گے کہ یہ والی چیزیں اڈاپٹ کریں؟ سب کر لیں. ہماری میٹرو لائنز، ہماری میٹرو بس، ہمارا ستھرا پنجاب، ہماری ایکو فرینڈلی بسز، ہماری سیف سٹی اتھارٹی، دا وے ہم ہیلتھ کے اندر ریولیوشن لا رہے ہیں، کینسر کیئر بنا رہے ہیں، کارڈیولوجی بنا رہے ہیں، صاف سڑکیں، انفراسٹرکچر اور ایئرپورٹس، ایوری تھنگ. ناظرین، ہینا پرویز بٹ صاحبہ سے میں نے کہا کہ آئی نیڈ یو 15 minutes. آئی تھنک آئی ٹک مچ ٹائم اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہر. شی لسنڈ می اینڈ شی آنسرڈ می آف آل مائی کوشچنس. آپ نے ان کی باتیں سنی. آئی ہوپ آپ جب ان کی یہ باتیں سنیں گے، کچھ بہت زیادہ دردناک باتیں تھیں جو انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہتری کی، مگر کچھ ہم نے ان سے پرسنل لائف کے بارے میں پوچھا، یہ کیسے پالیٹکس میں آئی. تھینک یو. السلام علیکم.